بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستوں، میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیز دوستو، پچھلے ولاگ میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جس طرح عمران خان اور وینزویلا کے صدر کا تختہ امریکہ نے پلٹا دیا، اس طرح امریکہ ایک بار پھر ایران خامنائی کی حکومت کو تختہ پلٹنا چاہتا ہے، لیکن ایران میں ایسا کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ لامحال ہے۔ پچھلے 14 دنوں میں جس طرح امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں انسانیت کو شرمسار اور بدنام کیا، اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ اسکولوں، ہسپتالوں، عبادت گاہوں، زیارت گاہوں کو آگ لگایا گیا۔ ہر طرح ایران میں دہشت اور خوف کا ماحول بنایا گیا تاکہ افراتفری، لا قانونیت پیدا ہو کر وہاں کا تختہ الٹ کر ایران پر قبضہ کر کے وہاں سے اربوں خربوں کا تیل امریکہ لایا جائے، اور چین کی اجاراداری وینزویلا کی طرح ایران سے ختم کیا جائے۔ لیکن ایسا کرنا اب امریکہ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے یا پڑ رہا ہے، کیونکہ اول تو پاکستان اسرائیل کی ایران کی موجودگی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اسرائیل کی ایران میں موجودگی پاکستانی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے ISI امریکہ اور اسرائیل کو کبھی ایران تک پہنچنے نہیں دے گا۔ نمبر 2، جس طرح ایران کے چھپے چھپے پر اپنے خوفناک میزائل S-400 اور جدید مشینری نصب کی، وہ بھی چین اور روس کی مدد سے۔ اس کے بعد جب صدر پوتن ایران کی مدد کے لیے کھل کے سامنے آیا اور کالے ساگر میں ایٹمی آبدوزوں، ایٹمی ہتھیاروں کو ایکٹیویٹ کر کے اور زیادہ قریب لایا، جس کی کلپنا، جس کی امید امریکہ کو نہیں تھا۔ اس کے علاوہ چین اور روس کے کارگو جہاز پائی در پائی ایران میں لینڈنگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چین، روس کھلم کھلا ایران کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ پاکستان، ترکی پہلے ہی ایران کے ساتھ کھڑے ہو چکے تھے، لیکن جس کی امید ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں تھا، جس کی کلپنا اس نے کیا نہیں تھا، وہی ہو گیا کہ ایران کے لیے چین اور روس، خاص کر پوتن کی جان کی بازی لگانے کو تیار ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس چیز سے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کمر توڑ جھٹکا لگ گیا۔ ادھر ایران نے ISI کی مدد سے تمام ان افراد کو پکڑ لیا جنہوں نے ایران میں ادم مچا رکھی تھی، جو ایران میں بیٹھ کر ایران کے املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش اور جنہوں نے نقصان کیا ہے۔ شاید ان تماموں کو میرے خیال میں پھانسی دی چکی ہوگی، کیونکہ ایران زیادہ دیر نہیں لگاتا ہے پھانسی میں۔ ایران کے سپریم لیڈر اور آرمی چیف نے واضح کیا کہ اگر ایران پر کوئی مہم جوئی کی گئی تو اسرائیل کو ہم جہنم بنا دیں گے، جو واشنگٹن تک پہنچ پائے گا۔ ایران گھبرائے گا نہیں، ایران کے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں۔ یہ الفاظ ایرانی سپریم لیڈر اور آرمی کمانڈر ان چیف کے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایران نے مڈل ایسٹ کے تمام ملکوں کو آگاہ کیا
جہاں جہاں پر امریکہ کے اڈے موجود ہیں، اگر ان کے ملکوں سے ایران پر کوئی مہم جوئی کی گئی تو وہ ملک بھی تیار ہیں، وہ اپنے ملکوں کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس وجہ سے مڈل ایسٹ کے ان تمام ملکوں نے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ ہمارے ملکوں سے ایران پر حملہ نہیں ہوگا اور نہ ہم اس کی اجازت دیں گے۔ چین اور روس کے تیور اور کڑا رخ جو انہوں نے اپنایا ہے، امریکہ کے ہوش اڑ گئے، جس کی امید امریکہ نے نہیں کیا تھا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ امریکہ نے اعلان کیا جو بھی کوئی ملک ایران سے تجارت کرے گا اس کو 25% ٹیرف سے گزرنا پڑے گا۔ گویا کہ امریکہ نے ہار تسلیم کی ہے۔ اس لیے دوستو، جب تک میرے خیال میں ISI موجود ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں قدم جمانے نہیں دیں گے اور نہ ہی وہاں پر آنے دیں گے، چاہے اس کے لیے ISI کو، پاکستان کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ پاکستان اور ISI کی مرضی کے بغیر ایران میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی، چاہے وہ سارے ناٹو ملک افغانستان کی طرح کیوں نہ لا کے دے، بالکل نہیں کامیاب ہوگا جب تک ISI کی مرضی نہیں ہوگی۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ اب اپنا بھارت کو یہ دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا کہ جس طرح سے پاکستان، جس طرح سے ترکی، جس طرح سے سعودی عربیہ یا باقی مڈل ایسٹ کے دیش اس وقت کھڑے ہو گئے ایران کے ساتھ، کیا بھارت کو اس وقت خاموش رہنے کی ضرورت ہے؟ کہ اب وہ اٹھ کھڑا ہو جائے، کیونکہ ایران نے کبھی بھارت کو مایوس نہیں کیا ہے اور نہ کہیں پر اس کے خلاف ووٹ ڈالے ہیں۔ ہمیں ایران کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں ایران کے حق میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، یا اسی طرح امریکہ کے ہاں میں ہاں ملانا چاہیے، جس طرح اس وقت جو ہو رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ لہذا اس وقت جس طرح مڈل ایسٹ کے اور باقی ممالک اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارے ملک کو، بھارت کو بھی اسی طرح اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ جس طرح سے ہمیشہ ایران نے ہم کو مدد کیا ہے اور اسی طرح سے آج ان کی مدد ضروری بھارت کو کرنی چاہیے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب امریکہ کے قدم ایران کی مہم جوئی کے بعد آئے روز لڑکھڑاتے رہیں گے اور دھیرے دھیرے ان سے کوئی ملک اب ڈرے گا نہیں۔ لیکن بہت کچھ باقی ہے دیکھنے کے لیے، دیکھیں گے آنے والے دن کس کے لیے بھاری ہوں گے اور کون اس میدان میں سرخرو ہو جائے گا۔ لیکن اتنا ضرور ہے، جب تک کھاڑی میں ISI موجود ہے تب تک وہ امریکہ اور اسرائیل کو یہاں پر ٹکنے نہیں دیں گے۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔